جو سیاسی معاملات ہیں اس پر بھی آپ سے بات کریں گے، آپ کے ذاتی اختلافات کی خبر آ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج آپ نے اور وزیر دفاع نے پریس کانفرنس کی چیف جسٹس کے حوالے سے، جو چیف جسٹس کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلائی گئی، اس کو کنڈیم بھی کیا گیا، حکومت کی طرف سے فوری ایکشن بھی لیا گیا، وہ شخص بھی گرفتار ہو گیا۔ مگر اس وقت مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ احسن اقبال صاحب خود وکٹم ہیں، جب یہ معاملات شروع ہو رہے تھے، یہ نفرت انگیزی جب شروع کی گئی، ریاست نے اس کو ایک سیاسی پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، آپ کو گولی لگی، مگر اب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ چیف جسٹس بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کے فیصلے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، وفاقی وزراء کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ ڈر کا ماحول بن گیا جس میں جو بولے، جس پہ جو چاہو الزام لگا دو، اس سے نمٹا کیسے جائے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب صاحب، آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ جیسا انسان بھی اسی نفرت اور اس انتہا پسندی کا نشانہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دی، اور یہ وہ ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ کس طرح نفرت پر مبنی پروپیگنڈا کرتے ہیں، نوجوانوں کو غلط مذہب کی تشریح دیتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ کام جو ہے 2017-18 میں جب فیض آباد کا دھرنا ہوا، یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پلان کا حصہ تھا جس کا مقصد اس وقت ہماری حکومت کو ختم کرنا تھا، اور اسی کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب پر حملہ کیا گیا، خواجہ آصف صاحب پر کیا گیا، مجھ پہ تو گولی چلی، وہ ایک پورا تسلسل تھا ایونٹس کا۔ اور پھر یہ جو ایشو اٹھایا گیا، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو خدا نہ خواستہ ختم نبوت پہ یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرے، لیکن اس مسلمانوں کے نزدیک جو حساس مسئلہ ہے، اس کو بھی سیاست کا ایک ٹول بنا کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا۔ اب اس کا آپ نتیجہ دیکھیں کہ ہم کتنے ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں کہ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا، پھر اسی طرح جڑاوالا میں، پھر سرگودا میں، کئی سوات کے اندر، وہ اچھرے بازار میں ایک خاتون بمشکل اپنی زندگی پولیس آفیسر کی وجہ سے بچا پائی، ورنہ آپ دیکھیے کہ کتنی تنگ نظری تھی کہ صرف جو کوئی عربی خطاطی ہے اسی کوئی قرآن مجید کا آیت کا فتویٰ دے کے تو شاید اس کی جان لے لیتے خاتون کی۔ تو یہ جو تنگ نظری اور یہ ایک بہت ہی معاشرے کے اندر انتہا پسندی کا جو رویہ پنپا ہے پچھلے سالوں میں، اب وقت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو 2017-18 میں ہی ہم نے پھر پیغام پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے جو جید ترین علماء ہیں ان کا فتویٰ حاصل کیا تھا، اور اب بھی میں نے حکومت کو یہی تجویز دی ہے کہ اس وقت پاکستان کے علماء کرام کو دعوت دی جائے، اور ان کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں۔ بالکل فرض ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ خاموش ہیں انفارچونیٹلی۔ امید کرتے ہیں کہ اگر حکومت انہیں دعوت دے رہی ہے تو وہ صحیح تشریح کے لیے اور اس نفرت انگیز مہم کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ مگر احسن اقبال صاحب پچھلے 4-5 سال میں تو یہی دیکھا گیا نا کہ سیاسی جماعتوں کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے جو نفرت انگیزی لانچ کی گئی تھی وہ اب ریاست کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہے، اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ محفوظ نہیں ہیں، کوئی صحافی بات کرے محفوظ نہیں ہے، عام عوام محفوظ نہیں ہے، لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، تو پھر اس ملک میں ظاہر چیف جسٹس بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی فتوے جاری کیے جاتے ہیں، کروڑ انعام کی بات کی جاتی ہے۔ پھر اس ملک میں اگر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا تو آرمی چیف بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ تو یہ پوری ریاست کو ادراک کرنا پڑے گا نا کہ اس خطرے سے اب نمٹنا کیسے ہے جو ریاست کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، عوام میں محفوظ نہیں ہے، عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ جی دیکھیں نا، اس پر ایک بہت ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ 2018 میں جب مجھ پہ حملہ ہوا تو میں نے ہاسپٹل میں رہتے ہوئے بھی اس وقت نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈرافٹ مکمل کروایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم کائنیٹک میجرز لیتے ہیں یا سیکیورٹی کے میجرز لیتے ہیں، وہ اس چیز کی بے خونی کے لیے کافی نہیں ہوتے، ہمیں نان کائنیٹک میجرز بھی لینے ہیں، ہمیں اپنے نظام تعلیم کے اندر اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے سوشل ریفارمز کے ذریعے، اور دوسری جو سٹیپس ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کی اصلاح کے
ذریعے ہمیں جب تک ایک ہولسٹک ہم سلوشن نہیں اختیار کریں گے تو اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نہیں ہوگا. اور جب میں حکومت سے نکلا تو میں نے اس وقت کے جو ارباب اقتدار تھے ان کو کئی دفعہ توجہ دلائی کہ یہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تیار ہے، آپ اس پر عمل کیجئے وگرنہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. جیسا کہ ہم نے کوئی سیکیورٹی آپریشنز کیے وہ مستقل علاج نہیں ہے. جب تک کہ آپ سیکیورٹی آپریشنز کے اوپر ایک پولیٹیکل سوشل اکنامک ڈسپینسیشن نہ لائیں اور اس کو ہولسٹکلی ہینڈل نہ کریں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان جس پر سب کا اتفاق رائے تھا اس کے اوپر جائیں، بلکہ اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن جو آپریشن جو ابھی کیا گیا وہ قطعاً اس قسم کا آپریشن نہیں تھا کہ لوگوں کو بے گھر کیا جانا ہے. اس میں شاید مس کمیونیکیشن ہوئی. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پلس کی طرح ایک پوری قوم کو ملا کر متحد کر کے اس انتہا پسندی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشنز کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں، اور اس کے علاوہ علماء کو استعمال کریں، جو پرچار ہے نفرت کا اس کو روکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں بشرطے کہ سب اتفاق رائے سے چلیں. اور اب امید کرتے ہیں کہ ریاست، علماء، حکومت یہ سب اتفاق رائے کے ساتھ کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں کہ یہ جو ماحول ہے جو کہ پاکستان کی جڑیں کمزور کر رہا ہے ہم اس سے آگے بڑھ سکیں.